اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 39 سے اپنا سبق شروع کریں گے، سورہ النحل آیت نمبر 39 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں جن کو دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہیں ہے، یہ قسمیں کھا کھا کے، پکی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ جو مر جائے گا مٹی میں مٹی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، لازماً ایسا ہوگا کہ اللہ کا وعدہ، جو بھی اللہ کا وعدہ ہے وہ جزا کا ہے یا سزا کا ہے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اور وہ سچا ہو کے رہے گا۔ اور انسانوں کی اکثریت اللہ کے وعدوں سے اس لیے واقف نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اس تعلیم سے، قرآن سے دور ہے۔ وہی بات آگے چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ جی اٹھنا کیوں ضروری ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے، واضح کر دے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہو جائے، یعنی وہ کافر جو کہتے ہیں کیا، الَّذِي، اس چیز کا، يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی وہ یہ اختلاف کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ایک نہیں ہے۔ یہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ ہی ہے، یہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ کے پاس ان کی بیٹیاں یا جو انہوں نے بت بنائے ہیں یا جو دنیا کی مخلوق کو انہوں نے حاجت روا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ یہ وہ دیکھ لیں گے کہ اللہ کے حضور کسی کی مجال نہیں ہے سفارش کرنے کے، اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اور وہ حق بات کریں گے، کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو حق کے خلاف ہوگی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ کہتے ہیں کہ لازمی یہ اپنی آنکھوں سے یہ کافر لوگ دیکھ لیں، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ جو باتیں دنیا میں کرتے رہے ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹی تھی، جو ان کے گمان تھے، جو ان کی سوچ تھی، وہ ساری کی ساری جھوٹی ہے۔ اب کافر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الَّذِينَ كَفَرُوا، ہر آدمی جو کسی اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے عمل سے یا عقیدے سے، وہ کافر ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جس نے، مفہوم یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا گویا اس نے کفر کیا۔ حالانکہ نماز تو کافر نے نہیں پڑھنی، نماز تو مسلمان نے پڑھنی ہے، لیکن مسلمان نے بھی عمل کون سا کیا؟ کفر والا۔ اب جو بندہ فرائض چھوڑ رہا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے یا اپنے آپ کو جو مرضی ہے کہتا رہے، وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی عقیدے کا بھی کافر ہوتا ہے اور عمل کا بھی کافر ہوتا ہے۔ تو آج زیادہ تر مسلمان آپ نے دیکھا کہ وہ عمل کا کفر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تو ہیں روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، کسی کا مال کھانا حرام ہے، کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے کام جو لوگ بھی کر رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے کافر ہو گئے اس حساب سے۔ اور جو بتوں کا انکار کرتا ہے وہ بتوں کا کافر ہو گیا۔ تو کافر کا مطلب یہ نہیں ہے نان مسلم، کافر کا مطلب ہے کہ جو انکار کرے کسی بھی چیز کا وہ اس چیز کا کافر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں میں ان کے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حق اور باطل کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ایک وہ چلے گئے، سچ بولنے والے بھی چلے گئے اور ان کو جھوٹا کہنے والے بھی چلے گئے، کیسے فیصلہ ہوگا؟ ایک ایسی عدالت اور ایک ایسا منصف ہونا چاہیے جو اندر کی بات بھی جانتا ہے، دل سے لے کر، اور ظاہر کی بات بھی جانتا ہے، وہ اس کا انصاف کرے۔ اور دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کفر کی کسی کو سزا ملے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے کتنے ہیں جو دنیا سے بڑے آرام سے اپنی موت مر گئے، ظاہراً تو ایسے ہی ہوا، گو ان کے ساتھ معاملات بڑے مختلف ہوئے۔ تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا حل جا کے قیامت میں ہی ہوگا۔ آج بھی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے وہ کتنے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، اگر اس کو پکڑ بھی لیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ایک پھانسی، لیکن اس نے 10 جانوں کو لیا ہوا ہے، 100 جانوں کو لیا ہوا ہے، اور جن کو اس نے مارا ہوا ہے ان کی فیملی پہ کیا گزرا ہوا ہے، کتنے لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں وہ بالکل جو انہوں نے اچھی زندگی گزارنی تھی وہ اس سے گزر گئے۔ چھوٹے بچے تعلیم سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، ہر چیز سے دور ہو گئے، بعض دفعہ بھیک مانگنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کر رہے ہوتے ہیں، یتیم بچے اور بیوہ عورتیں۔ تو اس کا کون حساب دے گا؟ یہ انصاف وہاں ہی ممکن ہے، دنیا میں اگر چاہیں بھی تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا. اور جو دین کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، ایک قرآن پڑھا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کا قرآن نہیں سننا، اس کا قرآن نہیں سننا، وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے، تو دنیا میں تو نہیں انصاف ہو سکتا. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ. آپ کتنے ہم مناظرے دیکھتے ہیں، کبھی اس کا رزلٹ نہیں آیا پتہ چلے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. نہیں، شور شرابہ ڈھول ڈمکا کر کے وہ سارے کے سارے اٹھ جاتے ہیں اس بات سے. لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کون غلط بات کر رہا تھا اور کون صحیح بات کر رہا تھا، کس نے اپنے رب کو پہچانا تھا اور کون ان کے راستے میں رکاوٹ تھا، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یہ اور دوسرے کافر دیکھ لیں کہ وہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے. ہر اختلاف کا فیصلہ جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگا. اور انکار کرنے والے جو ہیں، نبیوں کا انکار، قرآن کا انکار، دین کا انکار، دین کے شاعر کا انکار، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ خود اپنے منہ سے بولیں گے کہ ہاں ہم جھوٹے تھے، اللہ کے نبی سچے تھے، اللہ کے نیک لوگ سچے تھے اور ہم جھوٹ بول رہے تھے. انما قولنا، بے شک کہنا ہے جو اللہ کا، یعنی قولنا ہمارا قول جو ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، لشیئن واسطے ہر کسی چیز کے، اذا اردناہ کہ وہ ارادہ فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ دوبارہ زندہ اٹھانا اللہ کے لیے نعوذ باللہ مشکل ہے، کیونکہ تم اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کتنا ہی ہماری نظر میں، انسان کی نظر میں وہ بڑا کام ہو، اتنی کائنات کو کسی وقت پہ دوبارہ زندہ کرنا ہے، یا انسانوں کو یا کسی چیز کو بھی، اللہ فرماتے ہیں کہ حکم الہی صرف اتنا ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نقول لہو، ہم اس کام کے لیے کہتے ہیں کن، بس، فیکون، تو بس ہو جاتا ہے. تو انسانوں کو زندہ کرنا، اس کائنات کو دوبارہ قائم کرنا، حساب کتاب کا قائم ہونا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے اتنا مشکل ہے. یہ کن کہنے کی دیر ہے کہ سب کچھ تیار ہے اور ہر چیز حاضر ہے. اور یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ یہ تب کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اللہ کی شان کو نہیں پہچانا. اگر اللہ کو پہچانتے، وہ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، اختیار تو اس کے پاس بے حساب ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا، وہ تو ساری اپنی پبلک کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتا، اس کے بنانے پہ بھی کوئی ایسے نہیں آتا. لیکن جب اللہ بلائے گا تو ہر بندہ اس کے حضور حاضر ہوگا. یہ ہمیں دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ ہم مسجد کی طرف نہ جائیں. لیکن قیامت، یہ جب عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حکم پہ کوئی سرتابی کر سکے، کوئی اس میں دیر بھی کر سکے. فرشتے تو آج بھی نہیں کرتے، مگر انسان کو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے اور اسی اختیار کا اس کے پاس حساب ہے. اب علم والے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی عظمت اتنی کم ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے یا حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ. بہت ساری اکثریت ہے اس علم سے دور ہے، اس قرآن سے دور ہے، انبیاء کی تعلیم اور دین کی تعلیم سے دور ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں. ورنہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اتنی سی بات ہے کہ اس نے کہنا ہے کن فیکون، تو بس ہو گیا. اللہ کا ارادہ ہی سب کچھ ہے. آگے سورہ یاسین میں اور بار بار ہم یہ چیزیں دہرائیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ. والذین ہاجروا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں نے جنہوں نے ہجرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، صحابہ اکرام نے بھی ہجرت کی، حبشہ کی بھی ہجرت ہوئی، اور پھر مدینہ کی ہجرت جو تھی وہ فرض تھی اس وقت، اور وہ کب ختم ہوئی؟ جب فتح مکہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرض کو ساقط کر دیا. جن جن لوگوں نے ہجرت کی فی اللہ، اللہ کے راستے میں، حبشہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گئے تھے، مدینہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گئے تھے اور اللہ کے حکم سے گئے تھے. ایسے ہی حبشہ میں بھی اور یہاں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی 2 دفعہ حبشہ کی ہجرت ہوئی اور 1 دفعہ مدینہ کی. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد، اس کے بعد، ما ظلم ہوئی، ان پہ ظلم کیا گیا اور کوئی وجہ نہیں تھی، ان کو وہاں پہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا، لوگ ان کو دین پہ عمل نہیں کرنے دیتے تھے. یہ انہوں نے ہجرت کی اس وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، تجارت کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں اس ظلم کی وجہ سے کہ اپنے دین کے پہ کام کر سکیں اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں، انہوں نے کیا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا لوگ، کوئی بھی بندے جو دین کے لیے قربانی دیں. دیکھیں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ آپ مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی، 20 نوکرانیاں عورتیں تھیں اور مردوں کا کوئی حساب نہیں تھا جو ان کے غلام تھے. اللہ نے بہت دولت دی ہوئی تھی، مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی، لیکن سارے کا سارا اپنا جان بھی، مال بھی، وقت بھی
دین کے راستے میں لوٹا دیا۔ اور آخرت میں یہ حال تھا آخر میں کہ کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ 3 سال شعب ابی طالب میں گزارے، انسان شعب ابی طالب کے حالات کو پڑھے تو کوئی پتھر دل انسان بھی نہیں ہوگا جس کے آنکھوں سے آنسو نہ آ جائے۔ انہوں نے وہ وقت گزارا، کھانے کو کچھ نہیں، پتے بھی ختم ہو گئے، درخت کی چھالیں بھی ختم ہو گئی، گھاس بھی ختم ہو گیا، کھانے کو کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ 2 دفعہ، یہ واحد ہستی ہے اس کائنات کی، اللہ نے سلام بھی بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور جنت میں محل کی بھی بشارت دی۔ یہ ہوتی ہے دین کی قربانی، اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی دین کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی دین کے لیے قربانی دیتا ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم لازماً ضرور بر ضرور اس دنیا میں بھی اس کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے، بہترین جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا گھر، بڑی کار، بڑی کوٹھی اور بڑی شان و شوکت، بڑے عہدے عطا کرے گا، نہیں، اس کا دل اتنا صابر ہوگا اللہ کے ہر حکم پر کہ اگر کسی پریشانی میں بھی ہے تو وہ رب کی رضا پہ راضی ہے، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب بھی دیا ہوا ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کر کے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے اوپر دے گا، یعنی اس کا دل دین پہ، ایمان پہ مطمئن ہے، وہ اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہے اور دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو یہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ جیسے مدینہ امن کا شہر بن گیا تھا، یثرب تھا مصیبتوں کا گھر، یہ مسلمان گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مدینہ امن کا شہر بنا دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا جو اجر ہے، جو بدلہ ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے اعمال کے بدلے میں، وہ تو بہت بڑا ہے۔ جب جس چیز کو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اس چیز کی آپ عظمت کا، شان کا، بڑائی کا حساب لگا ہی نہیں سکتے، نہ الفاظ، نہ علم، نہ بات انسان کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہوگا، یہ دنیا کا اطمینان، سکون تو بہت کم چیز ہے، بہت بڑا ہوگا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش تمہیں اللہ کی ان باتوں پہ یقین آ جائے، کاش تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ تیرے جو نتائج ہیں، یہ سارے کے سارے جو آخرت میں اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، کاش اللہ کی خاطر قربانی نہ کرنے والے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی اتنا قدردان ہے، اور جو اتنی بڑی قربانی دیتا ہے اس کے لیے تو اللہ کی جو واقعی بات ہے، لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ اللہ اتنے قدردان ہے، کاش لوگوں کو پتہ چل جائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔